جب میں نے اپنے استاد سے حدیث پاک پڑھی تھی تو میں نے کہا استاد جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں بتاؤں؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ نے سنا ہے نا کہ بلی کو خواب چھچڑوں کے آتے ہیں، کہیں نو کہیں دی تے بلی نو دہیں دی، جیسا بندہ ہوتا ہے نا ویسی سوچ آتی ہے۔ میں نے کہا چونکہ میرا یہ فیلڈ ہے ذکر و سلوک والا، اور ہمارے پاس اکثر بندے آتے رہتے ہیں کہ جی یہ پریشانی پڑھنے کو بتائیں، یہ پریشانی پڑھنے کو بتائیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث میں طلباء کو ایک پڑھنے کا نسخہ بتا دیا۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ یہ حدیث کا آخری درس سنیں گے، تعلیم مکمل ہو گئی، اب یہ اپنے گھروں میں جائیں گے۔ جو نوجوان بچے ہوں گے، کوئی ملازمت کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، تو ان کو پریکٹیکل زندگی سے واسطہ پڑے گا۔ اب کئی مرتبہ انسان اپنے حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، قرضے میں پھنس گیا، نکلنے کا راستہ نہیں نکلتا، تو پھر یہ کہیں گے کہ جی اب ہم کیا کریں، ہمیں کوئی بتائے ہم اس مچھلی کے پیٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتلا دیا کہ تم تسبیح پڑھو گے، اس کی برکت سے اللہ تمہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ لڑکی ہے، اس نے ختم بخاری کا سر سنا، اب وہ گھر جائے گی، جب گھر جائے گی تو ماں باپ اس کا رشتہ ڈھونڈیں گے اور پھر اس کا نکاح کر دیں گے۔ اب بعض بچیاں ہوتی ہیں جن کے رشتے نہیں آتے، وہ حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتی ہیں، کریں تو کیا کریں؟ رشتہ آئے گا تو ماں باپ فرض ادا کریں گے، اب جب رشتہ نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ تو پریشان ہوتی ہیں کہ ہم ان حالات میں سے کیسے نکلیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم تسبیح زیادہ پڑھو، اللہ تمہیں حالات کی مچھلی سے نکال دیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تھے یونس علیہ السلام، ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا تھا، زندہ نگل لیا تھا۔ اب وہاں پر ان کو کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا تھا، 3 اندھیروں میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ کہہ سکتے ہیں فی ظلمات ثلاث۔ اب وہ ان 3 اندھیروں میں تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہاں سے کیسے نکل سکتا ہوں، تو انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کر دی، پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی تسبیح بیان کی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو جو ہے بحفاظت سمندر کے کنارے پر باہر نکال دو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، تو غور سے سنیں، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس علیہ السلام میری تصویر بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں اسی طرح پڑے رہتے۔ اب مصیبت اتنی بڑی تھی کہ قیامت تک انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنا تھا، مگر تصویر نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور اللہ نے ان کو آزادی عطا فرما دی۔ تو کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، بیماری کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جائے، تو وہ تسبیح پڑھے، اللہ اس کو اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجرم کو لایا گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا مقدمہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ اس کے 10 جوتے لگاؤ۔ اب جب جلاد نے اس کو جوتا لگایا نا تو اس نے کہا سبحان اللہ، یعنی اس وقت کے مجرم بھی ایسے تھے جو آل فال نہیں بکتے تھے، بلکہ جوتا لگنے پہ سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ تو جب مجرم نے پڑھا سبحان اللہ، عمر اللہ نے جلاد کو اشارہ کیا دا ہو اس کو چھوڑ دو۔ تو وہاں ایک مفتی قسم کے صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ مسکرا پڑے۔ تو عمر اللہ نے پوچھا میں یوں دیکھو گا، حضرت آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سبحان اللہ نے اس مجرم کی سزا میں کمی کروا دی، 10 جوتے لگنے تھے، سبحان اللہ پڑھا، 1 جوتے پہ معافی مل گئی۔ تو اگر یہ سبحان اللہ کا ذکر دنیا کی سزا میں کمی کر سکتا ہے تو یقیناً
ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جو حالات آتے ہیں اللہ ان مصیبتوں کو بھی کم فرما دیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلباء کو یہ سبق دیا کہ تمہیں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ہو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، اللہ نکال دیں گے اور پھر اچھے حالات تمہارے اوپر لے آئیں گے۔ اور ایک نقطہ اور بھی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ذکر ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر کو ذکر کے اوپر ختم کیا۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ عزیز طلباء، تم زندگی میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو پھر تمہیں موت بھی اللہ کے ذکر پر آئے گی، اور جس بندے کو اللہ کے ذکر پر موت آئے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں ذکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ ذکر کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔